میں آپ کی رہنمائی کے لیے سورۃ البقرہ کی آیات 272 سے 281 کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ آیات زیادہ تر صدقات، خیرات، ان کے آداب اور سود، ربا کی حرمت کے بارے میں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر صرف اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے۔ اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تمہارا حق ان محتاجوں پر ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں۔ وہ زمین میں کما کر چل پھر نہیں سکتے، وہ اپنی عفت نفس کے باعث کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ناواقف شخص انہیں مالدار خیال کرتا ہے، لیکن تم ان کے چہروں کی علامت سے انہیں پہچان لوگے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن، چھپے اور کھلے، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر اسی طرح جیسے اسے کھڑا کیا جاتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا رہا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو شخص پھر اس سود کی طرف پلٹا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کرو۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا حقیقی مال تمہارے پاس ہے، اور تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر قرض لینے والا مشکل میں ہو تو اسے اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ اسے آسانی نہ ہو، اور اگر تم قرض کا صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مزید وضاحت: یہ آیات بنیادی طور پر صدقہ کے اصول اور صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کی وضاحت کرتی ہیں، اور سود کی سخت ممانعت اور اس کے نتائج پر بھی زور دیتی ہیں۔ آخری آیت 281 ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتی ہے، جہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔